بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اس کے ہم نے 30ویں پارے سے سٹارٹ کیا تھا اور اس کی 10ویں صورت پر ہم سورۃ الاعلیٰ پہ تھے۔ اس کی ہم 10 آیت پڑھ چکے ہیں، آج 11ویں آیت سے سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، البتہ جو شقی بدبخت ہے وہ اس سے پہلو تہی کرے گا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو آخر کار داخل ہوگا بڑی آگ میں۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر نہ اس میں وہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ جہنم کی یہی خصوصیت سورہ مدثر میں بائے الفاظ بیان ہوئی ہے۔ لا تبقی ولا تذر، وہ انسان کو نہ تو باقی رہنے دے گی اور نہ ہی اسے چھوڑے گی۔ قد افلح من تزکا، پھر نہ اس میں وہ مرے گا نہ زندہ رہے گا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے خود کو پاک کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ یعنی اس آیت کے الفاظ کی عملی تصویر جمعہ کا اجتماع ہے۔ اجتماع جمعہ میں بھی پہلے خطبے کی صورت میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر نماز پڑھی جاتی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں اجتماعی جمعہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نقل ہوا ہے۔ کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان کان یجلس بینہما یقرأ القرآن ویذکر الناس، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوتے تھے، ان کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم پڑھ کر سناتے اور لوگوں کو نصیحت فرماتے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ دراصل انسان کی اخروی کامیابی یا ناکامی کا تمام تر انحصار اس کی ترجیحات پر ہے۔ اگر وہ اپنے معاملات کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے آخرت کی کامیابی کو مقدم رکھتا ہے اور دنیاوی مفادات کے حوالے سے قناعت پسندی کی حکمت عملی پر کاربند بند رہتا ہے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر اس کا معاملہ اس کے برعکس ہے تو اس کا راستہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ اس آیت میں اس حوالے سے ہم جیسے دنیا دار مسلمانوں کے اصل مرض کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کے مفادات کو آخرت کے معاملات پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا نفع اور نقصان ہمیں نقد نظر آتا ہے، جبکہ آخرت کی راحت اور تکلیف ہمیں سامنے نظر نہیں آتی۔ اس لیے دنیا کی معمولی سا مفاد ہم آخرت کے بہت بڑے عذاب کے بدلے میں بھی حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، یعنی یہی بات اگلے صحیفوں میں بھی درج ہے۔ یعنی تذکیر اور ہدایت کا اصل جوہر اور خلاصہ یہی ہے کہ انسان آخرت کو دنیا پر ترجیح دے، کیونکہ دنیا فانی اور وقتی ہے، جبکہ آخرت اس سے کہیں بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔